السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے۔ شب برات میں قرآن اتارا ہے، سورۃ دخان کی آیت ہے، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ ہم شب برات منا سکتے ہیں؟ اس طرح کا شب برات منا سکتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے بلکہ دلیل دی ہے کہ شب برات منانے کے لیے سورۃ دخان کی آیت ہے۔ سورہ دخان کی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے برکت والی رات میں اس قرآن کو اتارا ہے، تو اس سے مراد جو ہے 15ویں شعبان ہے، شعبان کی 15ویں تاریخ ہے۔ تو اس رات میں اس لیے اس رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ اس سے اس آیت کو دلیل بنا کر ہی وہ لوگ جو ہے 15 شعبان کی رات کو جاگتے عبادت کرتے ہیں، جبکہ اس آیت کے اندر شب برات یا 15 شعبان کے بارے میں ذکر ہی نہیں، سرے سے ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ جس رات کے بارے میں اس آیت میں ہے برکت والی رات، وہ کس مہینے میں آتی ہے؟ وہ دوسرے آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت میں شہر رمضان الذی، ہم نے اس کو رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو اتارا ہے، تو معلوم ہے رمضان کے مہینے میں برکت والی رات ہے۔ تو رمضان میں برکت والی رات کون سے ہے؟ تو جب اس کے بارے میں قرآن میں اور بھی تلاش کرتے ہیں تو سورۃ القدر کے اندر بھی اسی طرح کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ تو قدر والی رات کون سا ہے؟ جب پہلا عشرہ ختم ہو کر دوسرا عشرہ ختم ہو کر جو آخری عشرہ میں جو تاخر آتے ہیں ان میں سے کوئی ایک قدر کی رات ہے۔ اچھا، تب اس سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن جو ہے 15 شعبان میں نہیں بلکہ رمضان کے آخری عشرہ کے تاخرات میں سے کوئی ایک رات جو شب قدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ تو یہ جو آیت آپ جو حوالہ میں دے رہے ہیں یہ جو ہے 15 شعبان کے بارے میں نہیں بلکہ رمضان میں آنے والی شب قدر کے بارے میں ہے، اس لیے اس آیت کو دلیل بنانا غلط ہے۔